خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام لابنیہ الحسن والحسین کنا للظالمین خصما وللمظلوم عونا. صدق مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. آج کے ہمارے اس پریس کانفرنس کا مقصد، جیسے کہ آپ سبھی ناظرین کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل کے ایک ہونہار جرنلسٹ یا پولیٹکس میں اور ہمیشہ ہمارے قوم کی خدمت میں مصروف ایک شخصیت کہ جن کو ہم نے جمعیت العلماء اثنا عشریہ کی جانب سے KDA میں ممبر کے عنوان سے بھی رکھا ہے، ان کے اوپر کچھ دنوں پہلے ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل کے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایڈمنسٹریشن نے ان کو ایک ٹویٹ پر ان پر ایک سمن ان کے ٹویٹ پر سمن جاری کیا ہے، اور اس سے ہمارے خطے لداخ میں بلکہ پورے ہندوستان میں جہاں بھی انسان دوست، جہاں بھی انصاف پسند لوگ رہتے ہیں، اور بلکہ پورے ہندوستان سے بھی باہر دیگر ملکوں سے بھی اس بات کی کافی مذمت ہوئی کہ دیکھیے ایک ٹویٹ کرنا در حقیقت کوئی یہ جرم نہیں ہے. ٹویٹ کرنے کے لیے اگر یہ جرم قرار دیا جائے تو کوئی بھی انسان جن کے پاس ٹویٹر ہے، جن کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ان سب کو آپ اگر تلاش کریں گے تو اس سے بھی زیادہ بدتر الفاظ آج استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی ایسی سمن جاری نہیں کیا جا رہا. یہ در حقیقت انہوں نے جو پچھلے کئی دنوں پہلے تری پورہ میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، اس پر انہوں نے اظہار تأسف اور مذمت کرتے ہوئے ان کے ساتھ یکجہتی اور ان کی ہمدردی اظہار کیا تھا. اور جن لوگوں نے اس ہمارے تری پورہ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی کی تھی، مسلمانوں کے وہاں پر مساجد کو توڑے گئے تھے، اس کے اوپر انہوں نے یہ بیان دیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے تھوڑا مختصر سا ایک جملہ لکھا. تو ایڈمنسٹریشن نے ان کو بلا کر کہا کہ آپ ہمیں بیان دیجئے، واضح کیجئے کہ آپ کے اس ٹویٹ کرنے کا مقصد کیا تھا. آپ کے اس ٹویٹ نے لداخ میں بدھسٹ اقلیتوں کو خطرہ محسوس ہوا، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے وہاں کے تری پورہ کے جو وہاں پر یہ ظلم ڈھائے گئے ہیں ان کا، اور یہاں پہ بدھسٹ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ الگ مذہب کے ہیں، یہ الگ مذہب کے ہیں، ان سے ان کا کیا تعلق ہے. تو اس طرح سے ان کو تھوڑا قید کرنا، ان کو تھوڑا مذمت کرنا کہ سجاد کرگلی نے اس طرح کیا ہے، تو در حقیقت انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہا. اس تری پورہ میں جو تشدد ہوئی ہے اس پر پورے عالم انسانیت نے ہر جگہ سے، بالکل بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں نے بھی اس پر اظہار افسوس جتایا ہے، اس پر مذمت کیا ہے. تو یہ صرف سجاد کرگلی کے اس ٹویٹ نے ہی اس پر ہی کوئی بڑا کام نہیں کیا، بلکہ ہر ایک نے اس پر مذمت کی ہے. تو یہ انہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا کہ ان کے اوپر سمن، آپ ان کی ٹویٹ پر سمن جاری کریں. تو ہم جمعیت العلماء بھی اولاً تری پورہ میں ہوئے اس تشدد پر ہم اظہار تأسف اور ان کی حرکتوں کو مذمت کرتے ہیں کہ ایسا
انسانی حقوق کے ساتھ زیادتی ہے، اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسی حرکتوں کو روکنے کی کچھ پلاننگ، کچھ تجویز لانی چاہیے پورے عالم میں۔ دوسری بات، ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، پولیس اداروں کی جانب سے جو یہاں پر انہوں نے سجاد کرگل کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے، اس پر بھی ہم ان کی اس حرکتوں پر مذمت کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان سے یہ FIR، یہ سمن جو ہے واپس لیا جائے، اور ان کو جو ہے یہ حق دیا جائے کہ آپ کہیں پر بھی کسی پر بھی کوئی تشدد ہوتا ہے، ہمارے کرگل کے جو مسائل ہے ان پر بات کرنے کا جو ہے ہر ایک کو حق ہے، ہر ایک کو رائٹ ہے، تو آپ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ ان چیزوں سے لوگوں کو ہمارے حقوق کو اب مانگ کرنے میں آپ لوگ اس کو رکاوٹ نہیں بن سکتے ہیں۔ اور ہمارے جہاں بھی دنیا کی کسی جگہ پر بھی، کسی بھی ملک میں، کسی بھی انسان کے ساتھ اگر کہیں زیادتی ہوتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم ان چیز کو آج تک مذمت کرتے آئیں گے اور آئندہ بھی مذمت کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا جو ہے جمعیت العلماء کا ہمیشہ یہ مشن رہا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف ہے اور جو ہے انصاف پسند ہے۔ ہم پوری اولاً خطے لداخ میں، اس کے بعد پوری ہمارے ہندوستان میں، اور جہاں میں ہم امن چاہتے ہیں، جہاں بھی کہیں بھی تشدد ہوتا ہے اس چیز کو ہم مذمت کرتے آئے ہیں، چاہے وہ آپ ہندوستان میں ہو، ہندوستان سے باہر ہو، افغانستان میں ہوا ہو، پاکستان میں ہوا ہو، یا کسی اور ملک میں، ہمارے ہمسائے ملکوں میں، جہاں بھی کہیں پر بھی کسی کے ساتھ بھی جو بھی تشدد ہوتا ہے ان پر ہم مذمت کرتے آئیں گے اور آئندہ کرتے بھی رہیں گے۔ اور ہم 2-3 دن تک اس انتظار میں تھے کہ ہمارے KDA کے ممبر کی جانب سے بھی اس پر مذمت آئے، لیکن آج انہوں نے ایک پریس نوٹس کی طرح نوٹس کی شکل میں ایک مذمتی بیان دیا ہے۔ ہم ان سے بھی یہ اپیل کریں گے، ہمارے KDA کے ممبران سے بھی، کہ آپ لوگ خوف اور وحشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ان چیزوں میں ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو لوگوں نے کرگل کے مفاد کی کچھ کام کرنے کے لیے آپ لوگوں کو سامنے لایا ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہی اس چیز پر آپ لوگوں کو ریئیکشن دکھانا چاہیے تھا۔ اتنا دیر ہوا، ہم بھی آپ کے انتظار میں تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ تمام آپ کے میڈیا کے تھرو تمام کرگل کے عوام سے اور ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل کے ایڈمنسٹریشن سے بھی اور ان ذمہ داروں سے بھی، پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ سجاد کرگلی نے کوئی غلط نہیں کیا ہے، وہ جمعیت العلماء کا KDA کا ممبر بھی ہے اور ہمارا ایک ذمہ دار شخص ہے، وہ کرگل کے عوام کی آواز کو اٹھا رہے ہیں، کرگل کے حقوق کی بات کر رہا ہے، کوئی غلط ان کی زبان سے کوئی غلط الفاظ ابھی تک نہیں نکلا ہے۔ اور ہم یہ بھی بیان کریں گے، جہاں بھی کوئی اگر غلط کرے تو اس غلط کو ہم بھی غلط کہتے ہیں، ہم بھی اس کو غلط کہیں گے کہ یہ کام جو ہے کوئی برا کرے، کوئی ظلم کرے، کوئی کسی کے خلاف بری الفاظ استعمال کرے، اس کو ہم بھی مذمت کرتے ہیں، ہم بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن آج جو سجاد کرگلی نے جو الفاظ استعمال کیا ہے وہ آج تک کرتے آئے ہیں، اور ہم اس چیز کو آئندہ بھی استعمال کرتے رہیں گے۔ یہ کوئی برا الفاظ نہیں ہے، کسی کو مذمت کرنا، ظلم و تشدد کے خلاف آواز اٹھانا یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اس میں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، یہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو ان کی آواز ہمارے جمعیت علماء کی آواز ہے، ہم بھی ان کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں۔ بہت ہی اچھا الفاظ استعمال کیا ہے انہوں نے، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا، وقت پر ہوا ہے، اور ہم بھی شاید ہم جمعیت العلماء نے اس میں جو اس واقعے میں جو انہوں نے مذمتی بیان دیا ہے، شاید ہم نے دیر کیا، سجاد نے بہت ہی موقع پر ہی بیان جاری کیا، ہم اس کو تشویق کرتے ہیں، بہت ہی سراہتے ہیں ہم اس کی اس ٹویٹ کو، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کیا ہے، اور ہم ایڈمنسٹریشن سے پھر ایک بار اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ جلد از جلد ان کے اوپر جو سمن جاری کیا ہے وہ واپس لے لیں، اور ہمارے کرگل کے عوام کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ تو میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میڈیا
حضرات کا کہ آپ لوگ وقت پر تشریف لائے اور ہماری اس پیغام کو سبوں تک پہنچائیں گے.